السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 63، 64 اور 65 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی اولو العزمی اور اعلیٰ شان و عظمت برکت والی شان اللہ نے ارشاد فرما کر کائنات پر غور و فکر کے لیے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ غور کرو کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا، اس میں بڑے بڑے برج رکھے، اور پھر سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیے، پھر رات اور دن پیدا کیے، اور ان رات اور دن کے جو مقاصد ہیں وہ انسانی جو مسائل ہیں، انسانی ضرورتیں ہیں، ان کی مینجمنٹ ہے، تاکہ یہ انسان بوقت ضرورت آرام کر سکے، بوقت ضرورت کام کاج کر سکے، اور کام کاج بھی اس انداز میں کرے کہ یہ ریلیکس ہو کے سارے کام کرے۔ اللہ نے رات اور دن پیدا کیے اور ساتھ ارشاد فرما دیا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور پھر غور و فکر کیا جائے۔ کیا غور و فکر؟ کہ ان تمام نعمتوں کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رب کون ہے، اور ہمیں اس خالق مالک رب کے ساتھ کس طرح اپنا رشتہ وابستہ کرنا ہے، اس کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، اپنے قلوب میں اس کا خوف کیسے پیدا کرنا ہے، اور اس کی پیدا کردہ تمام مخلوقات بطور خاص انسان کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت رحمان کے بندوں یعنی اپنے بندوں کی اوصاف ارشاد فرما رہے ہیں۔ پچھلے رکوع کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا، کفار مکہ، مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے چڑ کھاتے تھے، اور اللہ رب العزت کی جو پہچان رحمان کے عنوان سے ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں عباد الرحمن کہہ کر رحمان کے جو بندے ہیں اپنے ساتھ نسبت قائم کی کہ جن کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے وہ بندے کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنے عمل و کردار سے کیسے پہچانے جائیں گے۔ بہت خوبصورت اللہ نے یہ اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف جس کے پہلے مظہر
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر جماعت صحابہ ہے، اور پھر اولیاء اللہ کی جماعتیں ہیں، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ اسوہ حسنہ پہ چل کر ان تمام اوصاف کو ہم نے بھی اختیار کرنا ہے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، رحمان کو پہچان پیدا کر کے اس کی عبادت کرنے والے، اللہ کی پہچان پیدا کر کے اس کے سامنے جھکنے والے کون ہیں؟ اللہ کی رٹ کو تسلیم کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں عباد الرحمن، جو اللہ کی رٹ کو سب سے پہلے اپنے دماغوں پر، اپنے قلوب پر تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے عمل و کردار میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشون علی الارض، وہ زمین پر چلتے ہیں، ہوناً بڑی عاجزی کے ساتھ، دبے پاؤں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بے سمجھ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی ہم کلام ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ آگے سے سلام کہتے ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ مومن جماعت، مومن سچی جماعت، حزب اللہ عباد الرحمن، زمین میں چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے اپنے پنجوں کے بل چلتے تھے، یعنی تیز تیز چلتے تھے، آہستہ پاؤں آہستہ رکھتے تھے، اور پھر اتنے سست بھی نہیں ہیں کہ بیماروں کی طرح چلے۔ ہاؤنن دبے پاؤں کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بیماروں کی طرح چلیں، بلکہ قدم اٹھا کے چلیں، تھوڑا سا تیز چلیں، لیکن وہ چلتے ہوئے اس طرح چلیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے ایک دوسری جگہ پر بھی، اس لیے زمین پر چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ زمین اللہ کی ہے، اور چلنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ نے دی ہے، لہذا زمین پر چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا واسطہ جاہل ناسمجھ لوگوں سے، نادان لوگوں سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ آگے سے بحث کرنے کی بجائے، الجھنے کی بجائے سلامہ کہتے ہیں، یعنی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، سلامتی کہہ دیتے ہیں۔ گفتگو میں بد زبانی نہیں کرتے۔ اگر مخالف طبقہ گالی گلوچ کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، غلط القابات سے آوازیں کستا ہے، تو ان کا یہ کام نہیں ہوتا، یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تیسری صفت والذین یبیتون لربہم، اور عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور کھڑے ہو کر۔ جب رات آتی ہے اور آرام کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی سوتے ہیں اور لوگ بھی سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے تھوڑا سا سونے کے بعد پھر وہ نیند جو ان کو آتی ہے، وہ اللہ کی نعمت تھی، اس سے بیدار ہوتے ہیں، اس نیند کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پورا دن جو انہوں نے گزارا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، تو وہ راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پر نماز تہجد فرض تھی۔ اور آپ نماز تہجد کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن پاک نے اس کو بڑا واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ آپ بڑی بڑی لمبی عبادت کرتے تھے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ لیکن جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، عباد الرحمن ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ رات کو اٹھیں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ والذین یقولون ربنا اصرف، اور مومن لوگ وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا، تو ہٹا دے ہم سے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر لے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جو جہنم کا عذاب ہے وہ چمٹنے والا ہے، یعنی ہر صورت میں آ کے رہے گا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور بے شک یہ جو جہنم ہے یہ ٹھہرنے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اللہ رب العزت سے عباد الرحمن، اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہنم کا جو عذاب ہے بڑا سخت ہے، اور جہنم جو جگہ ہے اس پہ آپ عارضی طور پہ رہیں، چند ساعتوں کے لیے رہیں، یا جتنا اللہ رکھنا چاہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن وہ برا ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ عذاب جہنم کا بہت سخت ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بڑا سخت عذاب ہے جہنم کا۔ ہر نماز کے بعد اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ دعائیں ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ جب موقع ملے اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کر دعائیں کرنے چاہیے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔